نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی پچھلی نشست میں اس روایت کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے یا معاویہ تو انت منی و انا منکا، اور اس کی سند کا بہت تفصیلی حال بحمدللہ تعالی وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کسی بھی روایت کے اوپر نقد اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے متن کے اوپر گفتگو نہ کریں۔ تو آج کی جو نشست ہے یہ صرف اور صرف اس روایت کے متن کو لے کر ہے کہ کیا اس کا متن بھی درست ہے یا نہیں، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلان منی و انا منہ۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے جو آپ کے سامنے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات کی ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر دیتے، آپ کو ہر معاملے میں اپنی فائنل اتھارٹی نہیں مان لیتے، اور اس طریقے سے ماننا کہ پھر دل میں کوئی بات محسوس نہ ہو، دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، اور اپنے آپ کو مکمل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے سرنڈر کر دینا۔ جب تک کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہمارے محبت کے اور اسی طرح جو عداوت کے پیمانے ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ جس سے فرمائیں گے کہ محبت کرنی ہے، ہمیں چاہیے اس سے محبت کریں۔ آپ جس سے فرمائیں گے کہ اس سے دشمنی ہے، ہماری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم محبتوں کو اور نفرتوں کو خود سے نہ گھڑیں۔ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا کہا ہے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ان سے محبت کریں گے ہم، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کی ترغیب دلائی ہے۔ پھر بعض کے متعلق یہ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح عداوت کا بھی یہی معاملہ ہے، جس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہم بھی بالکل اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کو لے کر چلیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی آدمی الگ سے کوئی محبت اور کسی بغض کی بات کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ جو لفظ ہیں فلان منی و انا منہ، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مقامات پر قرآن حکیم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جن آیات میں حضرت طالوت کا ذکر آیا ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت طالوت کا قول ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، کہ جب ان کو نہر کے ذریعے آزمایا گیا حضرت طالوت کی فوج کو، ان کے لشکر کو، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو اس میں سے پی لے گا فمن شرب منہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا ومن لم یطعمہ فانہ منی، وہ مجھ سے ہے در حقیقت۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں فلیس منی یعنی اس سے مراد یہ ہے من اتباعی و شیعتی، یعنی وہ میرے متبعین میں سے، میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ میرے گروہ سے نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ معنی امام نصفی نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کیا کہ فلیس منی سے مراد یہ ہوتا ہے فلیس من اتباعی، کہ وہ میرے فالوورز میں سے نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اس کی تصریح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ بھی کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اس کو اللہ پاک نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ تو یہ بڑی صریح یہاں پر سٹیٹمنٹ ہے کہ
منی و من کا اس سے مراد جو ہے اتباع ہوتی ہے ایک۔ پھر امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ فمن تبعنی فإنہ منی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ منی سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے دین میں میرے موافق ہے، اور اس کا حاصل یعنی اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ وہ دین کے معاملات میں میری اتباع کرتا ہے، اور اس کا متضاد یہ ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو ایک غلط عمل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو صحیح عمل کر رہا ہے ہماری اتباع میں ہے وہ ہم میں سے ہے۔ اور آگے مزید اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں فلیس منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے موافق نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہماری ملت پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ فرمانا فإنہ منی، یعنی فلاں مجھ سے ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ میری ملت سے ہے، ایک یعنی میرے طریقے کے اوپر ہے۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مرویات کو شرح مشکل الآثار میں ڈسکس کیا ہے، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فلان منی یا پھر لیس منا، اس طرح کے الفاظ جن احادیث میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ آپ آخر میں پھر یہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کل عامل عملا علی شریعت نبیہ الذی علیہ اتباعہ فانہ منہ، ہر وہ شخص جو اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے وہ اس سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ فلان منی، یعنی وہ میرے طریقے پر ہے، وہ میری شریعت پر چلنے والا ہے، وہ میری سنت کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا قرآن حکیم سے اس کا ایک اسلوب جو اس طرح بیان ہوا۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کس کس انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ امام مناوی ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ جس نے میری سنت کو تھاما فہو منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی اس کا معنی وہ بیان کرتے ہیں ای من اشیاعی او اہل ملتی، یعنی وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے یا وہ میری ملت میں سے ہے، میری ملت پر ہے۔ اور اس کے بعد مزید امام اس کی ایلیبوریشن کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے فلان منی، یعنی گویا اس کا بعض حصہ مجھ سے ہے، یعنی اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو مجھ سے ہیں۔ اور آگے پھر امام مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو میری سنت سے دور ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی لیس علی منہاجی و طریقتی او لیس بمتصل بی، یعنی نہ تو وہ میرے منہج پر ہے نہ میرے طریقے پر ہے، یا وہ مجھ سے لنکڈ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ میرے متبعین میں سے نہیں ہے، وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ تو ایک یہ جنرل یہاں پر ایک معنی واضح ہو گیا کہ انہ منی و انا منکا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ میری سنتوں پر چلنے والا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کا اطلاق ایک جماعت پر بھی کیا ہے، ان کے ایک نیک عمل کی وجہ سے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشعری قبیلہ تھا ان کی تعریف فرمائی، اور ان کے بارے میں اپنے فرمایا کہ جب ان میں کھانا وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ اپنا سارا کچھ ایک جگہ جمع کرتے ہیں کھانا کھانے کو، اور اس کو پھر یہ ایکولی آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں اسی طریقے پر ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا اس مقام پر۔ اب دیکھیے کہ نیک عمل ان کا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق اس کے اوپر کیا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، ان کے مناقب کا باب ہے باقاعدہ، اس میں ایک غزوہ میں آپ شہید ہوئے، اور جب ان کے جسد کو دیکھا گیا تو ان کے گرد 7 کفار کی لاشیں تھیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ وہ ان 7 کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، تاکید دے کر۔ یعنی اس کی شرح میں ائمہ نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح سے دین پر ڈٹے ہیں اور دشمنوں کے خلاف انہوں نے اقدام کیا ہے، یہ عمل یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ معنی اس مقام کے اوپر۔ پھر اوصاف کی مشابہت کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ حدیث ہے الحسن منی والحسین من علی علیہ السلام، کہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ اس کے متعلق امام مناوی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حسن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور حسین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشابہ ہیں۔ اور پھر امام مناوی کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حلم اور صبر یہ غالب تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح کا جو دین میں شدت ہے یہ ان کے اوپر غالب تھی۔ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ صفات ہیں جو میچ کر رہی ہیں۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ فلان منی و انا منہ، اس کا ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ محبت میں اور عداوت میں بالکل شریک ہو جائیں، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے متعلق قاضی یاز نے ایک تبصرہ کیا ہے جس کو مختلف شارحین نے، علامہ طیبی ہو گئے اور اسی طرح سے بیضاوی ہیں، یہاں تک کہ علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں اس کے اوپر قاضی یاز سے تبصرہ نقل کیا ہے کہ قاضی یاز نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کا معنی کہتے ہیں یہ ہے کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے نور سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حسین علیہ السلام کا اور لوگوں کا آپس میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، جو ظلم و ستم آگے انہوں نے جو کرنے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ہو گیا، تو لہذا ان کا ذکر اس خاص انداز میں کیا اور آگے یہ واضح فرما دیا کہ گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام یہ محبت کے وجوب میں، اپنی حرمت میں اور جنگ میں ایک ہی ہیں، یعنی جس نے جو معاملہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا محبت کا یا عداوت کا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یہ معنی قاضی یاز نے بیان کیا ہے اور مختلف شارحین حدیث نے اس کے تحت یہ نقل کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو حدیث مبارکہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کے متعلق مولا علی قاری نے تبصرہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے، یعنی نسب میں، مصاہرت میں، نیکی میں سبقت لے جانے میں، اسی طرح سے محبت میں اور اس طرح کی جو دیگر اور خوبیاں ہیں ان میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس میں صرف قرابت کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کمنٹ ہے، کہتے ہیں لا فی محض القرابتی، صرف یہ نہیں کہ کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتہ داری ہے تو اس کے ثواب یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یوں تو دیگر رشتہ دار بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، دیگر کزنز بھی موجود ہیں، تو یہ صرف اس اینگل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، نہیں، بلکہ یہ دیگر اوصاف، دیگر خوبیوں کی وجہ سے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب اتنے کلام سے تو یہ واضح ہو گیا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ فلان منی و انا منہ، کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ کسی خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کی محبت کو، اپنی محبت جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں، کسی عمل کے باعث آپ کبھی یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی وہ آپ کی سنت پر ہے، آپ کی سنت پر ہے۔ اب ذات کے اعتبار سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ذات کو کہا ہو کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، یہ اہل بیت علیہم السلام ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اشعری قبیلے سے متعلق جو حدیث ہے وہ ان کے ایک عمل کی وجہ سے ہے، اور ایک جو دوسرے صحابی جو شہید ہو گئے تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان سے متعلق جو حدیث ہے وہ ایک خاص اسپیسیفک عمل کو دیکھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان سے متعلق یہ جو احادیث ہیں یہ ان کی مکمل کردار کو دیکھ کر اور جس طرح سے وہ سنت کو مینیفیسٹ کرتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ اس لیول کو سمجھے بغیر یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نہیں اس میں علی کی کیا خاص شان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا علی منی و انا منہ، وہ تو دوسروں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حدید میں یہ بھی فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، صدیق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا صدیق کا اس معنی میں ہم کہیں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی جو لوگ بھی ایمان لائے وہ برابر ہیں اپنی صدیقیت کے اندر؟ اس کا آپ جواب دیں گے کہ نہیں، صدیقیت کے درجات ہوتے ہیں۔ تو بس یہی جواب ہے اس کا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنے اہل بیت علیہم السلام میں سے دیگر افراد سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کے درجات ہیں۔ اور جب آپ نے کسی گروپ کے بارے میں یا کسی عمل کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا تو اب ہم اس مقام پہ
اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا معاویہ انت منی و انا منکا، کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ان معنی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ یہ روایت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر اس کا متن صحیح ہے تو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع میں رہے۔ اب اس روایت کے متن کو انالائز کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو بات منسوب ہو گئی، یا معاویہ تو انت منی و انا منکا، اے معاویہ تم مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلیں سب سے پہلے خلافت راشدہ سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ ان احادیث میں سے ہے جس کو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان، اور خطبہ اس طرح کا تھا کہ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پگھل گئے اور ہماری آنسو جو ہیں وہ جاری ہو گئے۔ پھر اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، علیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ والسمع والطاعہ، بات کو سننے کی اور اطاعت کرنے کی، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا لیڈر، تمہارا حاکم جو ہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے جب آپ نے بات شروع کی ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ حدیث پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ہے۔ اس روایت کا پس منظر جو ہے یہ سیاسی ہے، نہیں تو اس جملے کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کہ اطاعت کرو اس کی بات مانو اگرچہ تمہارا لیڈر جو ہے وہ ایک حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد شدید اختلاف دیکھو گے، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ تم میں سے جو لمبی عمر پائے گا وہ میرے بعد شدید اختلاف دیکھے گا۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا لیڈر ہے اگر وہ حبشی بھی ہو تو اس کی اتباع کرو، اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی لمبی عمر پائے گا وہ شدید اختلاف دیکھے گا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس مقام پہ اس کو کیا کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو۔ عدو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس مقام پر تھوڑا رک کر اس کے معنی کو سمجھیے۔ یہاں پر سنت سے مراد، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، اس سے وہ سنت مراد نہیں ہے جس سے دین بنتا ہے۔ یہ بہت سے علماء نے اس مقام کے اوپر جو ہے وہ غلطی کر دی ہے، وہ سمجھ گئے کہ پتہ نہیں خلفاء راشدین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ دین کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے معنی یہ لیا جائے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور پھر بعد میں خلفاء راشدین کی بھی سنت جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، تو اس کا معنی صرف یہی بنتا ہے کہ دین ابھی بھی نامکمل ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو نامکمل چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اس سے خلفاء راشدین کی سنت سے مراد وہ نہیں ہے جو سنت کا ایک عام مفہوم ہمارے ذہن میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اندر بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ میری ان سنتوں کو اگر تم جاری دیکھو کہ وہ خلفاء راشدین میں بھی چلتی جا رہی ہیں، جان لینا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئیں، اور یہ وہ سنتیں ہیں جن کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہے کہ جس طرح سے میں نے سیاست کا نظام، جو مدینہ کی جو ریاست تھی اس کا نظام میں نے جس طریقے سے چھوڑا تھا، اس طرح سے چلانے والے لوگ خلفاء راشدین جو میری سنت پر اس کو چلائیں گے، ان کی اتباع کرنا، ان کو نہ چھوڑ دینا۔ آپ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث پیچھے سے پوری پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہے۔ آپ شروع میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر ایک حبشی غلام بھی تمہیں لیڈر کے طور پہ ملے تو اس کی تم نے اتباع کرنی ہے، اور پھر آگے جا کے آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے خلفاء راشدین کی بھی اتباع کرنی ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اب جو خلفاء راشدین کو توڑتا ہے، یعنی ان سے بغاوت کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، اس سے متعلق پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ،
میں ہر نئے گھڑے ہوئی جو چیزیں ہیں میں اس سے تمہیں تنبیہ کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا ہر بدعت گمراہی ہے، اس کو ہمارے گروہ نے پکڑ رکھا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر بدعت بدعت بولتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی روایت کا جو پہلا کانٹیکسٹ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اتنا حصہ ایک اور گروہ نے پکڑ رکھا ہے، اس سے وہ ایک الگ ہی خلفاء راشدین کو تشریعی حیثیت جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ پوری روایت کو ملا کے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے اندر بات در حقیقت خلافت کی ہو رہی ہے، خلفاء راشدین کی ہو رہی ہے، اور ان کے مقابلے میں بدعات جو کہ ملوکیت ہے اس کی چل رہی ہے۔ اچھا، آپ کوئی کہے کہ یہ کس طرح کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دیا، اب میں آپ کے سامنے اور صحیح حدیث رکھتا ہوں جو کہ اسی مضمون کو سپورٹ کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کو روایت کرتے ہیں، یہ معمر بن راشد کی جامع میں بھی ہے، پھر اب بن حمید نے بھی اس کو نقل کیا، طحاوی نے بھی بیان کیا، ابن حبان نے اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد کے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں سفہاء کی امارت، یعنی بے وقوفوں کی، کورے ذہن والوں کی حکومت سے تنبیہ کرتا ہوں، ان کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا وما امارت السفہاء، وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا امراء یکونون بعدی، کچھ امراء ہوں گے، لیڈرز ہوں گے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ خلفاء ہوں گے، خلفاء الراشدون ہوں گے، نہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی، اب کہہ رہے ہیں امراء ہوں گے، امیر ہوں گے، یکونون بعدی، میرے بعد، لا یقتدون بہدی، وہ میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور نہ ہی وہ میری سنت کے اوپر میری پیروی کریں، ولا یستنون بسنتی، نہ وہ میری سنت کے اوپر ہوں گے۔ اب سنت یہاں سے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے فرما دیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس سے مراد خلفاء راشدین کے بعد جو ملوکیت شروع ہونی ہے وہ ہے بڑا کلیئر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فمن صدقہم بکذبہم وأعانہم علی ظلمہم فاولئک لیسوا منی ولست منہم، تو جو شخص بھی ان لوگوں کی، یعنی یہ جو خلافت راشدہ کے بعد جو آئیں گے، آپ نے فرمایا کہ جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا وہ نہ تو مجھ سے ہے اور نہ ہی میں اس سے ہوں۔ اب ذرا کنٹراسٹ کر لیں منی و انا من کا، اور اس کو اس روایت کے ساتھ ذرا جوڑ لیں کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جس آدمی نے یہ حرکت کی کہ ان کو سپورٹ کیا ان کے ظلم کے اوپر، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ بالکل مجھ سے نہیں، نہ میں اس سے ہوں۔ اور آگے آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ حوض کوثر پر میرے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن جنہوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی، ظلم میں ان کی مدد نہ کی، آپ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، اور وہ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر بھی وہ حاضر ہوں گے۔ روایت بالکل کلیئر ہے کہ فلان منی وَأَنَا مِنْهُ، اصل معاملہ ہے کیا اس کے پیچھے، کہ کن کے اوپر یہ پوری اترتی ہے؟ اس کے اوپر ایک اور روایت لیں، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے، ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جو تھے وہ خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ میں شر سے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ میں اپنی پروٹیکشن کر سکوں اس سے۔ کہتے ہیں کہ افلا تسألون عن میت الاحیاء، تم مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوال کرتے جو زندوں میں مردہ ہیں؟ یہ لفظ سنیں، زندوں میں مردہ ہیں۔ اب زندوں میں مردہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر ڈیفائن کیا ہے، اور الگ بتا جائے گا اس سے کہ زندوں میں مردہ ہوتے کون ہیں، اور ہم لوگوں نے کہاں سے من گھڑت جو ہے وہ تصورات بنا رکھے ہیں اپنے۔ کہتے ہیں کہ فقال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، فدعا الناس من الضلالۃ الی الہدی، بس لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلایا، ومن الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف بلایا، فاستجاب لہ من استجاب، جس نے بھی اسلام قبول کرنا تھا کیا، جس نے جواب دیا انہوں نے آپ کو جواب دیا، فحیا بالحق من کان میتا، تو جو مردہ تھا یعنی جس کا دل مردہ تھا وہ حق کے ذریعے زندہ ہو گیا، ومات بالباطل من کان حیا، اور باطل میں
جو زندہ تھا وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ثم ذہبت النبوۃ، اور پھر نبوت کا وقت ختم ہوا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فکانت الخلافۃ علی منہاج النبوۃ، تو جب نبوت کا وقت ختم ہوا تو پھر خلافت علی منہاج النبوۃ اس دنیا میں آئی، یعنی خلفائے راشدین کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور خلفائے راشدین کا جب وقت ختم ہوا پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا عدودا، اس کے بعد پھر ملوک ہوں گے، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کلام سننے والا ہے کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت، ہمارے لوگ تو اس کو بھی جو ہے وہ فضائل میں لے جاتے ہیں، بالکل یہود کا رویہ ہے، 100% ان کا انداز ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لفظ کو پکڑ کے بدل دو، اس کے معنی کی تحریف کر دو۔ اب ظاہر تو بدل نہیں سکتے، قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ہوئی ظاہر کی، احادیث مبارکہ کو محدثین نے پرزرو کیا ہے، جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے اس کے اچھے طریقے سے جو ہے پرزرویشن کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تو بدل نہیں سکتے۔ اب یہ لوگ اس کے معنی کے اندر تحریف کر دیتے ہیں پکڑ کے، بالکل 100% یہود و نصارہ والا کام ہے۔ اب سنیں، کہتے ہیں ملکن عدودہ ہوگا، پہلے نبوت، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، اور پھر ملکن عدود، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ آگے حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَالْحَقَّ اسْتَكْمَلَ، لوگوں میں سے پھر وہ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل سے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس برائی کا، اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق مکمل کر دیا، ایمان پورا ہے ان کے اندر۔ پھر ان میں سے وہ ہیں کہ مَن يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، جو دل سے اور زبان سے تو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے خلاف بولیں گے کہ یہ چیز ظلم نہیں ہونا چاہیے، کافن یدہ، ہاں لیکن کف ید کرتے ہیں وہ لوگ، ہاتھ سے کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، خلیفہ راشد کو سپورٹ نہیں کریں گے اس باب میں کہ جب خلافت کو بچانے کی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ وَشُعْبَةً مِّنَ الْحَقِّ تَرَک، اس سے حق کا ایک شعبہ یہ ترک ہو گیا۔ پھر آپ نے بڑی خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو صرف دل سے ہی اس برائی کو برا جانیں گے، کافن یدہ و لسانہ، ہاں پھر وہ کف لسان کریں گے اور کف ید کریں گے۔ جی ہاں، یہ باقاعدہ لفظ میں کف لسان آیا ہے یہاں پر، کہ جو ہم ایک دوسرے کو تعلیم بھی دیتے ہیں نا باقاعدہ اس کی کف لسان کریں۔ ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں وَشُعْبَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ تَرَک، حق کے 2 شعبے یعنی 2/3، 2/3 حق جو ہے وہ آپ نے ترک کر دیا، چلیں ایک پھر بھی باقی ہے کہ دل سے تو آپ برا جانتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ وَمِنْهُم مَن لَّا يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء، پھر وہ لوگ جو دل سے ہی برا جانیں گے نہ زبان سے کچھ کہیں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندوں میں مردہ ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خلافت راشدہ کو 2% کا نہیں سمجھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ روایت اگر ٹھیک ہے، یا معاویہ انت منی و انا منک، اس کا معنی سمپل سا یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خلافت راشدہ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بڑا کلیئر 2 ٹوک بیان ہو گیا ہے کہ حق بیان کرنے والے اصل لوگ ہیں کون۔ اور اب آپ اس کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ سنت کے سارے متبعین تھے، یہ کہہ کہ یا معاویہ انت منی و انا منک، ان مرویات کے سامنے اب کیا رہ جاتا ہے کہ وہ آدمی کہ جو خلافت راشدہ جیسی ایک مقدس چیز کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے ڈسٹرائے کر دے۔ اٹ از اے ویل نون ہسٹوریکل فیکٹ۔ اب تاریخ کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ لکھ نہیں سکتے، وہ ہے ایک طرف تو موضوع حدیثیں بھی آپ قبول کرتے چلے جاتے ہیں فضائل کے اندر، اور دوسری طرف جو صحیح احادیث ہیں ان سے آپ آنکھیں جو ہے وہ چرا لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نہیں مانتے اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ہر معاملے میں آپ کے حاکم ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو دین اپنے مدارس میں پڑھ رکھا ہے چھوٹا موٹا، اس سے لے لیا اس سے لے لیا، اپنے سلیبس میں جو ناسبیت ہم لوگوں نے گھول کے پی ہے، بس اسی کے اوپر اپنا گزارا کریں۔ اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ نکل کے اس طرح کی غلط باتوں کا اور موضوع حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں نا، ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یہ خود چوز کیا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، ان کی تربیت ہی اس انداز میں، برین واشنگ اس انداز میں ہوئی ہے۔ دے ہیو نو آئیڈیا وٹ دے آر ڈیفینڈنگ، ان کو خود اس بات کی سمجھ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہی اس پوری روایت کو توڑنے کے لیے کافی ہے کہ جو خلفائے راشدین کی اور خلافت راشدہ کی حقانیت کی طرف ہے، اور ہم اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ خلافت راشدہ زندہ باد، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے، جس کی بھی جو سیاست ہے وہ مردہ باد ہے۔
اگر آپ کہیں گے کہ نہیں دوسری سیاست زندہ باد ہے تو خلافت راشدہ کو اس کا اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے بس۔ اب 2 احادیث اور بیان کر کے زیادہ میں معاملہ تو اس میں طول نہیں دینا چاہتا۔ اٹس ویل نون کہ اگر انت منی وانا من کا اس سے مراد سنت کی مطابق ہوتی ہے، ایک تو پولیٹیکل لیول پہ ختم کر دی۔ اب ان کے ذاتی معاملات کیا تھے؟ سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا جب ان کے سامنے، معاویہ کے سامنے، تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ نیگیٹو کمنٹس جو تھے ان کے سامنے کیے گئے، تو حضرت مقداد کو اس کے اوپر غصہ آیا اور انہوں نے پھر کچھ سخت کلام کیا، اور وہ معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے قسم دے کے یہ پوچھتا ہوں کہ تو مجھے بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گولڈ پہننے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلور سے متعلق سوال کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے ہاں کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے سوال پوچھا اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں میں تیرے گھر پہ دیکھ رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں تیرے گھر پہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر حضرت معاویہ نے ان کو ریئیکشن نہیں دیا۔ ہاں اب ہمارے لوگ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں نہیں یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کی ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بقیہ بن الولید ہے، اس نے جو ہے سماع کی تصریح نہیں کی۔ آپ تو یہ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو موضوعات کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے آپ یہ بات نہ کیا کریں کہ یہ روایت کے اندر یہ تھوڑا سا ضعف ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، مجہول ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے یہ بات کرنے کا کہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن چلیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو اشکال آتا ہے جو جینون ہے ان سے میں یہ بتا دیتا ہوں ان کے لیے کہ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کا ایک ٹکڑا نقل ہوا ہے اور انہوں نے اس کو بالکل مختصر کر کے ایک ٹکڑے کو بیان کیا ہے۔ وہاں پر اس روایت کی 2 ٹوک تصریح ہے سما کی، اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بقیہ کہتے ہیں حدثنا بحیر بن سعد، کہ ہم سے بحیر بن سعد نے اس روایت کو بیان کیا، اور یہی بات اپنی حاشیہ کے اندر کی ہے جو انہوں نے سنن ابو داؤد کا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وفی اسناد مسند احمد صرح بقیۃ بن الولید بالتحدیث، کہ جو مسند احمد کی جو سند ہے اس کے اندر بقیہ نے تحدیث یعنی اس کی صراحت کی ہے، حدثنا کہہ کر بولا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ راوی ان کہہ کے جو روایت کر رہا ہے۔ ہاں اب اس میں ایک یہ جو ہے اپنا کھوکھلا سا اشکال یہ پیش کریں گے کہ نہیں وہ روایت شاذ ہے۔ کیوں شاذ ہے؟ کیونکہ وہ مختصر ہے۔ فرسٹ آف آل یو ہیو نو انڈرسٹینڈنگ کہ شاذ در حقیقت کہتے کس کو ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ روایت کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہوتا تصریحات کے لیے۔ اگر روایت کا کچھ تھوڑا سا ٹکڑا بھی مل جاتا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ جو محدثین تھے اسٹارٹنگ فرام بخاری یہ روایت کے ٹکڑوں کو بیان کیا کرتے تھے، تو اگر کوئی محدث کسی سیم سند سے ایک ٹکڑا مختصر کر کے روایت کو بیان کر دیتا ہے اور اوپر سماع کی تصریح ہے، اس کو کنیکٹڈ ہی مانا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے اس کا۔ ہاں اب آپ کچھ الگ سے اصول حدیث گھڑ لیں تو اس کا پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اب آخری روایت اس باب میں پیش کروں گا، پھر اس کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ کی تذکرہ کرتے ہیں اس مقام کے اوپر۔ حضرت یہ معمل بن احاب ان کا جز ہے، یہ مشہور جز ہے محدثین کے ہاں، اس کے اندر آپ نے سند صحیح سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا حال اس دن کیا ہوگا جب کوئی تمہارے درمیان ایک آدمی آئے گا اور آ کے یہ جو مال ہے اللہ اس کے رسول کا، یعنی مال غنیمت، مال فے وغیرہ جو ہوتے ہیں جو جس میں یتیموں کا حصہ بنتا ہے مال فے وغیرہ میں، اس کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ مال ہمارا مال ہے، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اس کے رسول کا ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں گے آگے اس کو جو ہے نا وہ یوز کریں۔ اس کا معنی یہ ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض باتوں کا امین بنایا ہوا تھا، رازدان تھے، اور ان کو منافقوں کے نام بھی معلوم تھے، یہ سب کو ویل نون ہے، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر۔ ان کا کہنا درست ہو گیا حضرت حذیفہ کا رضی اللہ عنہ۔ اب یہ روایت ہے، اس کو ابو یعلا اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں سند حسن کے ساتھ، بعضوں نے کہا صحیح ہے، بعض کہتے ہیں یہ روایت سند سے ضعیف ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت حسن ہے۔ ابو یعلا بیان کرتے ہیں اس کو، ابو قبیل سے یہ مروی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاویہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور کہنے لگے کہ انما المال مالنا والفیء فیئنا، یہ مال ہمارا مال ہے، یہ مال غنیمت، اور یہ جو مال فے ہے یہ ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، من شئنا اعطینا، ہم جس کو چاہیں گے وہ دیں گے، ومن شئنا منع، جس کو چاہیں گے ہم نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے اس چیز سے۔ اور فلم یرد علیہ احد، ہوا ہے کہ کسی نے بھی اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا، ان کو لوگ خاموش رہے۔ انہوں نے دوسرے جمعے بھی یہ بات کہی، سیم معاملہ پیش آیا، پھر تیسرے جمعے بھی یہ بات کہی، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے اپوز کیا ان کی اس بات کو کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تو آگے تھوڑا سا معاملہ چلتا ہے۔
اس روایت کے بارے میں حافظ ذہبی تاریخ الاسلام میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے۔ اب مال غنیمت اور یہ مال فے، مجتہد کو اتنا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے، بیسک ہے نا، یہ تو قرآن ہے، اتنا بھی نہیں پتہ۔ تو یہ تو حال ہے سنتوں کی اتباع کا، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، پولیٹیکل معاملات میں بھی۔ اور اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ جو روایت ہے یا معاویہ تو انت منی و انا منکا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے معاویہ تم میری سنت پر ہو اور تم مجھ سے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو تم میری اتباع میں کر رہے ہو۔ اور اگر یہ معنی درست ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی ہے جو کوئی کر سکتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر متواتر مرویات کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، یہ حس کے خلاف ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ ایسے منہ اٹھا کے جو ہے وہ روایت کو بیان کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو سباق ہوتا ہے۔ اور یہ عوام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کی ہمارے ہاں جو پاک و ہند میں یہ جو طبقہ ہے نا نواسب کا، جو نیا نیا ابھی اٹھا ہے، ان کی حدیث پاک میں کوئی تحقیق نہیں ہے، ان کے ہاں حدیث پاک کی معرفت نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں صرف فتویٰ بازی کے اوپر کام ہوا ہے، اس کو کافر کہہ دو، اس کو کافر کہہ دو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، بس حدیث پاک کے اوپر محنت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہیں لیکن یہ حدیث کی شروحات لکھی گئی ہیں، وہ فقط فقہ کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے حدیث بیان کر کے اپنے مسلک کا الوسیدہ کیا ہے۔ الجرح والتعدیل، کوئی محنت نہیں ہے ہمارے ہاں اس کے اوپر، نہ تو ان کو کوئی رسائل پڑھائے جاتے ہیں، اور جو یہ لوگ پڑھتے ہیں اپنے مدارس کے اندر، اور یہ کوئی اگر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ تم کہاں سے پڑھے ہو۔ بھائی سوال یہ ہے کہ تم جہاں پر تم پڑھے ہو وہاں سے بھی تو کوئی ابن حجر بن کے نہیں نکل رہا نا، وہاں سے بھی کوئی ابن عدی یا کوئی امام بخاری تو پیدا نہیں ہو رہا نا۔ یہ تو ان لوگوں کو بتاؤ، اس طرح کی باتیں کرو جن کو پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کا اچھے طریقے سے کریکولم چیک کیا ہے، آپ کا سلیبس جانتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو کیا کیا رسائل جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، وہ اتنے بیسک لیول کے، اتنے تھیوریٹیکل لیول کے ہیں کہ اس کو اگر پڑھ کے تو پھر آپ یہی کہیں گے نا کہ یا معاویہ انت منی و انا منکا، یہ روایت حسن ہے، اس کا معرفت حدیث کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نظر نہیں آتا، تخصیص نہیں ہے حدیث کے اندر۔ ایون کہ جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں حدیث کے اندر یا پی ایچ ڈیز کرتے ہیں حدیث کے اندر، اس میں بھی الجرح و تعدیل کی ڈسکشنز نہیں ہوتی، زیادہ تر فقہ کے گرد جو ہے وہ معاملہ گھومتا چلا جاتا ہے، یا امام ابن صلاح کی کوئی کتاب اس کے اوپر کام کر دے گا، ابن حجر پہ کچھ کام کر دے گا، ہائیلی تھیوریٹیکل ورکس ہیں۔ الجرح و تعدیل، اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں، ائمہ کے کلام کے جو مناہج ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ان کے بس سے بالکل باہر ہے۔ اس لیے کرتے کیا ہیں، بس روایت آ گئی، تقریب التہذیب کھول لو اور وہاں سے راوی کا حکم بیان کر دو۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے جو ابھی انہوں نے اس روایت کے اوپر وہ جو عبدالعزیز بن عمر کی جو سند انہوں نے پیش کی تھی نا کتاب السنہ سے نکال کے، کہ وہاں پر راوی کا نام عبدالعزیز بن عمر بنتا ہے، لہذا یہ روایت حسن ہے۔ اس سے بڑا بلنڈر جو ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی معرفت حدیثی کا لیول کیا ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ یہ تو قبول ہے ان لوگوں کو کہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے ان امراء کے اوپر، البتہ اس میں کوئی حیا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی حیا کریں، اس کو دفاع نہ کریں، اس کا رد کریں، نہیں، بس اگر اپنا مسلک ثابت ہوتا ہے آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دو، موضوع روایت کا دفاع کر دو، اور اگر اپنے مسلک کے خلاف بات کوئی ہوتی ہے صحیح حدیث کو بھی پکڑ کے ردی میں ڈال دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فتن کے دور میں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جو احادیث صحیح ہیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، آپ کی چوائس ہے، آپ نے ماننی ہے اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا نہیں ماننی، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔